السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ میں مزدور لینے گیا بغداد کے چوک پر جہاں مزدور بیٹھے ہوئے ہیں۔ میری نظر ان مزدوروں میں ایک نوجوان لڑکے پر پڑی۔ جسم بہت کمزور تھا مگر چہرے پر عبادت کا نور تھا، جیسے کہ وہ باقاعدہ نماز پڑھتا ہو۔ میں اس کے قریب گیا۔ چہرے پر ایک خاص کشش تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا حضور مزدوروں میں بیٹھا ہوں تو مزدوری کے لیے ہی بیٹھا ہوں گا نا۔ میں نے کہا چلو پھر کام پر لگو۔ کہنے لگا نہیں، میری کچھ شرائط ہیں۔ میں نے کہا بتاؤ۔ کام جب بتایا تو جو کام عام مزدور دن بھر میں کرتے ہیں اس نے وہ 2 گھنٹوں میں مکمل کر دیا۔ ہمارے مزدور تو سگریٹ پینے میں ہی آدھا گھنٹہ لگا دیتے ہیں، مگر یہ لڑکا بغیر وقت ضائع کیے کام میں لگا رہا۔ جب وہ کام کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس نے مٹی نکالی اور ایک طرف رکھ دی۔ پھر اچانک اس نے اپنی خدائی کا جو آزار ہوتا ہے وہی چھوڑ دی اور چلنے لگا۔ میں نے کہا بیٹے یہ کام ذرا برابر تو کرو۔ تو کہنے لگا چپ ہو جائیے، آپ سے میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ جب اذان ہوتی ہے تو میں کسی اور کی نہیں سنتا، صرف اللہ تعالیٰ اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتا ہوں۔ میں نے کہا آؤ کھانا کھا لو۔ کہنے لگا کہ میں نے روزہ رکھا ہے، حالانکہ رمضان نہیں تھا، نفلی روزہ تھا۔ میں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے عرض کیا تھا کہ میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ میں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگا کہ میرے ہفتے کا خرچ 3 دن کی مزدوری سے پورا ہو جاتا ہے، باقی دن میں اللہ تعالیٰ اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں گزار دیتا ہوں۔ اگلے ہفتے میں پھر آیا، کام کروایا اور وہ آتا تھا۔ پھر ایک ہفتے آیا تو لوگوں نے بتایا کہ آج وہ کمزور لڑکا بیمار ہے۔ میں اس کے دروازے پر گیا، دستک دی۔ وہ کہنے لگا کہ حضور آپ ہیں، دروازہ کھول کر آئیے۔ میں نے پوچھا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں آیا ہوں؟ کہنے لگا حضور آپ اللہ والے ہیں، آپ نہ آتے تو کون آتا؟ امیر لوگ تو کبھی غریبوں کا حال پوچھنے نہیں آتے۔ پھر کہنے لگا کہ میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، آج رات میرا انتقال ہو جائے گا، ان پیسوں سے میرا کفن خرید لینا، صبح جنازہ پڑھ کر دفن کر دینا، اور جب دفن کر دو تو یہ انگوٹھی لے کر عصر کے بعد خلیفہ ہارون رشید کے پاس جانا اور کہنا کہ میرے پاس تیری امانت ہے، جو وہ سنے گا تو ملے گا، اسے یہ انگوٹھی دے دینا۔ میں نے کہا تیرا نام؟ کہنے لگا حضور وقت تھوڑا ہے، آج رات مجھے جانا ہے، میں نے اپنے رب سے معافی مانگنی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے مان لیا تو خلوت میں اپنے رب سے مناجات کر سکوں گا۔ میں واپس گیا، ساری رات نیند نہیں آئی۔ جب صبح دوبارہ گیا تو وہ لڑکا انتقال کر چکا تھا، جیسے کسی کے دیدار کے بعد سویا ہو۔ میں تو 2 آدمیوں کے ساتھ جنازے پر گیا تھا، مگر پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آئے۔ دفن کر کے عصر کے وقت ہارون رشید کے پاس گیا، بادشاہ نے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ میں نے کہا تیری یہ امانت میرے پاس ہے۔ اس نے فوراً مجھے اندر بلوایا۔ جب انگوٹھی دیکھی تو تڑپ کر کہنے لگا کہ یہ انگوٹھی والا کہاں ہے؟ میرے دل کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ نہ اس نے کچھ بتایا نہ تو نے۔ میں نے کہا تیرا بیٹا مزدور تھا، تائی کے پاس بیٹھا کرتا تھا، ان کا مرید تھا، ہمیں روز کہتا کہ تو دنیا میں لگا ہوا ہے، مرنے کے وقت تیرا حساب نہیں چلے گا۔ وہ ہمیں سمجھاتا، خود جھک جاتا اللہ تعالیٰ اور رسول کے حضور۔
پھر ہارون رشید رونے لگا، یہ میرا بیٹا تھا مگر میرا مرشد بھی تھا، زندگی تو تھوڑی ہے نا پھر۔ کہنے لگا، بابا صاحب نے کہا کہ اٹھ فریر، دستے اداڑی آ گئی ہے، چل اب ہمیں بھی بارگاہ رب میں قبولیت کی دعا مانگنی ہے۔ یہ تھا ایک مزدور لڑکے کا واقعہ کہ کیسے اس نے اپنے باپ کی سلطنت وغیرہ سب کچھ تخت چھوڑ کر وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلا گیا۔ اس نے ویسی زندگی گزاری جیسی کہ ہمیں دنیا میں گزارنی چاہیے، کیونکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دنیا فانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور اسی مزدور لڑکے کی طرح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔